السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ قابل احترام ناظرین سامعین، گزشتہ درس میں یہی آپ کے سامنے بات واضح کی تھی کہ اللہ رب العزت سارے گناہوں کے بارے میں ہمیں آگاہ کر رہے ہیں کہ اگر میں چاہوں گا تو میں معاف کر سکتا ہوں، یعنی اس کی مشیت اور اس کی منشا پر، اس کی رضامندی پر یہ بات منحصر ہے کہ وہ چاہے تو معاف کر دے، لیکن اس کے لیے ایک رستہ رکھا ہے۔ لیکن شرک ایسا خطرناک گناہ ہے، ایسا ناقابل معافی ناقابل تلافی جرم ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اٹل فیصلہ دیا ہے، دو ٹوک فیصلہ دیا ہے کہ اس کی کوئی معافی نہیں ہے۔ اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک بندہ میرے پاس آئے گا حساب کتاب کے لیے، تو اس کے گناہ پہاڑوں کی طرح ہوں گے، گناہوں کے جیسے پہاڑ ہیں، اس طرح کے اس کے گناہوں کی کثرت ہے، اور اس کے گناہوں میں کئی قسم کے انتہائی خطرناک قسم کے گناہ ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے ان گناہوں کو چیک کروں گا، ٹٹولوں گا کہ اس میں کوئی شرک تو نہیں ہے، کہیں زندگی میں اس نے کوئی شرک تو نہیں کیا۔ تو جب اس کے گناہوں میں شرک نہیں ہوگا، باقی گناہوں کے پہاڑ ہوں گے، تو فرمایا میں اس کی توحید کی برکت سے، میرے ساتھ جو اس کی نمک حلالی اس نے کی ہے، جو میرے حق میں کسی کو اس نے مداخلت کا جو ہے سوچا نہیں، میرے توحید میں اس نے شرک کو کی آمیزش نہیں کی، میری عبادت میں کسی اور کو شرک یا کسی کو شیئر کرنا اس نے گوارا نہیں کیا، توحید اس کی ٹھوس، اس کی خالص تھی، باقی گناہوں اس کے انبار تھے۔ تو فرمایا میں اس کے سارے گناہوں کو بخش دوں گا، فلا ابالی، میں گناہ بخش دوں گا، مجھے کوئی ٹینشن ہونے والے، اس کو کون پوچھنے والا ہے، وہ مالک ہے، وہ خالق ہے، اس کا حق ہے، وہ اب چاہے تو جو چاہے کر سکتا ہے۔ کسی کی ضرورت ہے کہ ہم یا کوئی اٹھ کر کہے محشر کے میدان میں کہ یا اللہ اس کے اتنے انبار تھے، پہاڑوں کے بقدر گناہ، اور تو نے سارے معاف کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس توحید کی برکت کے بارے میں یہ بھی فرمایا ہے کہ ایک شخص اور آئے گا، اس کا حساب ہوگا، اس کے نامہ اعمال میں نیکی نام کی چیز کوئی نہیں، وزن ہو رہا ہے گناہ ہی گناہ ہے، جتنے رجسٹر ہیں وہ سارے گناہوں کے ہیں، نیکیوں کا کوئی نہیں۔ وہ بندہ جب دیکھے گا کہ میرے تو اتنے گناہ ہیں، میری تو جہنم پکی ہو گئی، میں تو جنت سے محروم ہو چکا ہوں، جب وہ عین مایوس ہو جائے گا اپنے اعمال اور اپنے کرتوتوں کو دیکھ کر، تو اچانک ایک چھوٹا سا پرزہ فرشتے نکالیں گے اور کہیں گے کہ یہ اس کی نیکی ہے، یہ اس کی نیکی ہے۔ تو وہ سوچے گا کہ اتنے پہاڑوں کے مقابلے میں ایک چھوٹا سا پرزہ، چھوٹا سا کارڈ نیکی والا، یہ مجھے کیسے ان گناہوں سے بچا سکتا ہے؟ تو فرشتوں کو کہا جائے گا کہ یہ اس کی نیکی ہے، اس کے نیکی کے پلڑے میں ڈالو، آپ کا حق ہے، نیکیاں جو ہیں نیکیوں کے پلڑے میں اور گناہ گناہوں کے پلڑے میں، چھوٹی ہو بڑے تمہیں اس سے کیا غرض؟ جب وہ اس کو نیکی کے پلڑے میں ڈالیں گے تو اس کے سارے گناہ اس کے مقابلے میں زیرو ہو جائیں، وہ کلی اکیلی نیکی جو ہے سارے گناہوں پر بھاری ہوگی۔ تو جب دیکھا جائے گا تو وہ ہوگا لا الہ الا اللہ، اس نے اس کے ساتھ کمپرومائز نہیں کیا ہوگا، اس کے اندر اس نے کسی قسم کی کوئی بھی کمی نہیں آنے دی، اللہ کی توحید میں اس نے کسی کو گھسنے نہیں دیا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ،
جس نے دل و جان سے اللہ تعالیٰ کی توحید کو اپنایا پھر اسی پہ پکا ہو گیا. جیسے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ جنہوں نے اللہ کو اپنا الہ، اپنا خالق، اپنا مالک، اپنا مشکل کشا، اپنا حاجت روا، اپنا داتا مان لیا، اس کے بعد کسی اور کو داتا کہنا، مشکل کشا کہنا، حاجت روا کہنا، کسی کے سامنے دستے سوال دراز کرنا، کسی پہ توکل اور بھروسہ کرنا سوچا بھی نہیں، اسی پہ جیتا، اسی پہ مرا. تو فرمایا پھر اس کے لیے آخرت کامیابی کی. اور یہ بھی آیا حدیث میں کہ اگر خدا نخواستہ اس کے گناہ ایسے ہوئے جس کے لیے اللہ تعالیٰ کی منشا یہ ہوگی کہ اس کو کچھ عذاب دینا ہے، تو پھر آخرکار پھر بھی جنت میں جائے گا. لیکن شرک، العیاذ باللہ، العیاذ باللہ، شرک کے لیے فرمایا وہ جلتا ہی رہے گا، ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اس کی کوئی سنے گا ہی نہیں. بھائیو، آج ہم بڑے نرمی کے ساتھ، بڑی آسانی کے ساتھ شرک کے الفاظ کہہ دیتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں اور انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ لفظ کہہ دیے، ما شاء اللہ وانت، جو آپ چاہتے ہیں اور اللہ چاہتا ہے، یا جو اللہ چاہتا ہے اور آپ، ساتھ اکٹھا کہہ دیا. چاہت اللہ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جیسی بیان کی. جو اللہ کی مرضی اور تمہاری مرضی. جانتے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنا غصے کا اظہار کیا. آپ ناراض ہوئے، آپ خاموش نہیں ہوئے کہ کوئی بات نہیں، معمولی سی بات کہہ دی ہے، کوئی بات نہیں، گزارا ہو جائے گا، برداشت نہیں. آپ غصے سے فرمانے لگے، اجعلتنی للہ ندن، تو نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا. کہاں اللہ کی مرضی، کہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرضی. میں اللہ کی مرضی اور اللہ کی مشیت کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہوں. اللہ کا قرآن کہتا ہے وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، منشا مرضی اللہ کی چلتی ہے، اللہ کے بندوں کی مرضیاں نہیں چلتی. ہماری مرضیاں، اللہ کے بندوں کی مرضیاں، نیک ہوں، کوئی بھی ہوں، نبی ہوں، ولی ہوں، کچھ بھی ہوں، ان کی مرضی اللہ کی مرضی کی، اللہ کی مشیت کے ماتحت ہوا کرتی ہے، اس کے ساتھ نہیں مل سکتی. ہم باتوں باتوں میں کہہ دیتے ہیں اللہ نبی وارث. ہماری گاڑیوں کے اندر پمفلٹ چھپے ہوئے ہیں، ہم نے اویزاں کی ہوتے ہیں، کارڈ بڑے بڑے خوبصورت سنہری، اللہ نبی وارث گاڑیوں کے اوپر لکھا ہوتا ہے. ہمارے ملکوں کے اندر اللہ نبی وارث. آپ نے وراثت جو ہے وہ اللہ اور اللہ کے نبی کی اکٹھی کر دی. وارث صرف اللہ ہے، اللہ کے نبی کا یہ کام ہی نہیں ہے. اللہ کے نبی کی ڈیوٹی، اللہ کے نبی کی ذمت رسالت اور نبوت کا پرچار ہے. اللہ کے میسج، اللہ کے پیغام کو پہنچانا ہے. اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی کے بارے میں اللہ کی مخلوق کو آگاہ کرنا ہے کہ اللہ کن چیزوں سے راضی ہوتا ہے، کن سے اللہ ناراض ہوتا ہے، کون سی چیزیں تمہیں جہنم میں لے جا سکتی ہیں اور کون سی چیزیں تمہیں رسوا کر سکتی ہیں. یہ نبیوں کا کام ہے. نبیوں کا کام یہ نہیں ہے کہ اللہ والے کام سنبھالیں، وہ مشکل کشائی کریں، حاجت روائی کریں. تب ہم یہ سوچیں اگر اللہ تعالیٰ سے کوئی کام نہ ہو سکتا ہو، نعوذ باللہ، وہ کون سے کام ہے جو اللہ نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ. اللہ فرماتے ہیں مجھے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، میں اکیلا ہی سارا ذمہ دار ہوں، خالق، مالک، پرورش کرنے والا، مدبر، متصرف، میں اکیلا ہوں، مجھے کسی کی ہیلپ اور مدد کی ضرورت نہیں ہے. تو اس لیے پیارے بھائیوں، ہم کہتے ہیں اللہ نبی وارث، تو ہم نے اللہ کے ساتھ شرک کیا. پچھلے درس میں بتایا تھا، ہم باتوں باتوں میں کہہ دیتے ہیں صبح کا ٹائم ہے، میں جھوٹ بول رہا ہوں. آپ نے جانتے ہو کیا یہ قسم کی طرح ہے، گویا کہ آپ اپنے صبح کے ٹائم سے ڈرتے ہیں. اگر شام کا ٹائم ہوتا تو آپ جھوٹ بول سکتے تھے، بلکہ شام کے ٹائم کو بڑا مقدس سمجھتے ہیں کہ شام کا وقت ہے، مرن پساری پر بیٹھا ہوں، چار پر بھی بیٹھا ہوں، بیڈ پر بیٹھا ہوں، ماں کے سر پر ہاتھ رکھتے ہیں، باپ کے سر پر. تو یہ سب قسمیں ہیں جو حرام ہیں، صرف ایک اللہ تعالیٰ کی قسم ہے. تو اس لیے پیارے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، بھروسہ کرنا صرف اللہ پر. کیوں؟ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ. فرمایا وہ چیز، وہ شخصیت بھروسے کے قابل نہیں ہوتی جس کو موت آ جائے. جس نے مرنا ہے وہ بھروسے کے قابل نہیں ہوتی. اور جو ذات ہمیشہ زندہ اور زندہ رہنے والی ہے، جس کو یہ شان ہے، وہ صرف اللہ ہے.
هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، جس کو موت تو بڑی دور کی بات ہے، اس کو نیند اور اونگ تک نہیں آتی۔ تو اس لیے پیارے بھائیوں، عزیزوں، دوستوں، شرک سے بچ جائیں، مرنے سے پہلے توبہ کر لیں۔ جب آپ اللہ کے ہو جائیں گے، اللہ کے نبی بھی آپ سے محبت کریں گے، اللہ کے ولی بھی آپ سے محبت کریں گے۔ اور اگر خدا نخواستہ اللہ کے ساتھ ہم نے نمک حرامی کی، اللہ کے حق کے ساتھ دوغلی پلیسی کی، تو پھر ہماری بربادی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ ہمیں توحید کو اپنانے کی اور شرک سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔